السلام علیکم ناظرین، اسپیشل ٹی وی کے پروگرام دستک میں ایک نئے موضوع کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان محمد معاویہ۔ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی خدمات کا اعتراف دنیا بھر میں خدمات کے نیٹ ورک سے جڑے لوگوں نے کیا ہے۔ آج ہم نے اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ کی مینیجنگ ڈائریکٹر محترمہ زرافشاں فرحین صاحبہ کو۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ زرافشاں، یہ بتائیے گا کہ خدمات کے شعبے میں خواتین کا ہماری تاریخ میں کیا مقام رہا ہے؟ السلام علیکم۔ بہت خوبصورت عنوان پہ آج بات کرنے کا موقع مل رہا ہے، کیونکہ دراصل یہ عنوان محض ایک عنوان نہیں ہے، بلکہ دین اسلام میں تو یہ ایک عبادت کا درجہ رکھتا ہے۔ الحمدللہ ہماری تاریخ اس حوالے سے بہت روشن ہے، اور اگر آپ اسلامی تاریخ کے علاوہ بھی پوری عالم انسانیت میں بھی دیکھیں تو ہر مذہب میں ہر طرح کے ہر علاقے کے لوگوں نے، ہر قوم نے خدمت کو بہرحال اعلیٰ مدارج پہ رکھا، اور اس حوالے سے ایک پسندیدہ خوبی یا سروس یہ سمجھی جاتی ہے کہ جو انسانیت کی ویلفیئر کے لیے، فلاح و بہبود کے لیے اختیار کی جاتی ہے۔ الحمدللہ اسلامی تاریخ کے اندر اگر انبیاء اکرام کے حوالے سے ہی دیکھیں تو حضرت نوح کا کشتی بنانا، اپنی قوم کو پکارنا، پھر حضرت آدم سے لے کے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس طرح خدمت کے اعلیٰ مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت بلال کے لیے چکی پیسنا، پھر ان کو دعوت دین دینا، اور اس طرح کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ لیکن یہ معاملہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کے بعد مرد حضرات سے ہوتا ہوا خلفائے راشدین، تبع تابعین، اور اس میں خواتین کا ایک بہت بڑا ایسا گروہ ہے، یا ان کے ایسے فقید المثال کردار ہیں کہ جو آج ہمارے لیے ایک مشعل راہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حضرت زینب کے حوالے سے میں ان کی تاریخ پڑھ رہی تھی کہ وہ خود اپنے ہاتھوں سے ٹوپیاں بنا کرتی تھیں اور اس کو پھر فروخت کیا کرتی تھیں۔ ام المساکین کا ان کو لقب اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اس لیے کہ اس رقم سے جو ٹوپیاں بننے کے بعد ان کے پاس آتی تھی، وہ بیواؤں اور نادار گھرانوں کے اندر راشن اور دیگر ضروریات کا سامان بھیجا کرتی تھی۔ تو ام المساکین یعنی مساکین کی ماں کا جو اتنا خوبصورت ایک لقب ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اسی لیے عطا کیا تھا۔ پھر اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے کردار ہیں، حضرت صفیہ کا کردار، حضرت امی خدیجہ کا کردار، کہ آپ کے اپنے کاروباری حوالے سے جو ایک مقام و مرتبہ آپ کے علاقے میں اور آپ کے قبیلے میں تھا، اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کی جو دل سوزی تھی، جو خیر خواہی تھی اپنے قبیلے اور اپنے قبیلے سے باہر کے لوگوں کے لیے، وہ بھی تاریخ میں اپنی ایک مثال آپ ہے۔ اور اس کے بعد اگر بر صغیر پاک و ہند میں دیکھیں، پھر پاکستان کی طرف آئیں تو الحمدللہ بیشتر ایسے نام ہمیں نظر آتے ہیں۔ فاطمہ جناح محترمہ ہماری تاریخ کا ایک روشن کردار ہیں کہ جنہوں نے اپوا نام کی جو تنظیم بنائی تھی، اور اس کا آغاز ہی بالکل کچی بستیوں میں ووکیشنل سینٹر سے ہوا تھا، تاکہ وہاں کی جو نادار فیملیز ہیں اور ان کی جو خواتین ہیں جو اپنے ہاتھ سے باعزت روزی نہیں کما سکتی، تو ان کو ایسی مہارت سکھائی جائے تاکہ وہ اپنا اچھے انداز میں گزر اوقات کر سکیں۔ یہ سلسلہ پھر رکا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسے کردار پاکستان کو خواتین کی صورت میں عطا کیے، اور آج میں یہاں اگر الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ ٹرسٹ کی نمائندہ بیٹھی ہوئی ہوں تو میں پورے اعتماد کے ساتھ اور فخر کے ساتھ یہ بات کہنا چاہوں گی کہ ایک خاتون ہی نے خدمت کا یہ بیڑا اٹھایا، اور مرد بھائی تو ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے میدان میں سرگرم رہی، لیکن اس کے ساتھ ہی 1965 میں سب سے پہلے پاکستان میں جب جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہمارے فوجی بھائیوں کو بھی بہت شدید ضرورت تھی کہ ان کو جو ان کی ضروریات ہیں وہ بہم پہنچائی جائیں، تو اس وقت ایک خاتون ہی اپنے دل میں یہ درد محسوس کرتی ہیں، اور کراچی کی ہماری ناصرہ الیاس خالہ جان صاحبہ، اور ہمیں فخر ہے ان پر کہ انہوں نے اس وقت اپنے بہاف پہ ہی کچھ اپنی ہی جیسی درد مند خواتین سے فنڈنگ کی اور ایک ٹرک تیار کیا اور فوجی بھائیوں کو بھیجا، اور وہ سلسلہ الحمدللہ پھیلتا گیا،
اور آج آپ کو پتہ ہی عالمی سطح پہ الخدمت خواتین اپنا کام کر رہی ہیں. اچھا، الخدمت فاؤنڈیشن کا جو دائرہ کار ہمارے علم میں ہے، جنرل پبلک جس کو جانتی ہے، اس میں تو ہمارا خیال یہ تھا کہ صرف مرد حضرات ہی اس میں کام کر رہے ہیں، لیکن خواتین کو جب ہم نے کام کرتے دیکھا خدمات کے میدان میں تو ہمیں اندازہ ہوا کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں مردوں کے ساتھ ساتھ خواتین الگ سے جو ہے ان کی ایک پارٹیسپیشن ہے. تو الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کا تھوڑا سا ایک تعارف آپ ہمیں کروا دیں. جی الحمدللہ ہم نے پلان کیا الخدمت فاؤنڈیشن کے ہی پروجیکٹس کو دیکھ کے، لیکن آپ کو خود بھی اندازہ ہے کہ خواتین کی اپنی کچھ خصوصی ضروریات ہوتی ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بحیثیت ایک ماں کے، بحیثیت ایک استاد کے یا ایک بیٹی بہن کے. اس وقت معاشرے کی، پاکستانی معاشرے کی خاتون جن مسائل کا شکار ہے، تو ضروری تھا کہ خواتین ہی اس میدان میں اتریں اور ان کی جو بھی ضروریات یا جو ان کے لیے کیا جا سکتا ہے وہ اپنے دائرے کار میں کریں. ہم اس وقت الخدمت خواتین الحمدللہ 9 ایریاز میں موجود ہیں، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ شاید کوئی ایسا ایریا نہیں ہے جو ہم نے چھوڑا ہو. ہیلتھ ہے، ایجوکیشن ہے، یا آپ کمیونٹی سروسز کے عنوان پر ایک طویل، میں آپ کو انشاءاللہ آگے گفتگو بڑھتی ہے تو بتاتی ہوں کہ کن کن عنوانات پہ ہم کمیونٹی سروس کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ کفالت یتامہ ہے، آرفن فیملی سپورٹ پروگرام ہے، اور اس کے ساتھ ہی پھر اگر کہیں کلین واٹر کی کنواں کھدوایا جاتا ہے یا واٹر فلٹریشن پلانٹ لگوایا جاتا ہے تو اس نوعیت کے بھی کام ہیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جب ملک میں یا خدا نخواستہ بین الاقوامی سطح پہ کوئی ڈیزاسٹر آتا ہے تو ہمارے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے تحت الحمدللہ ایک بڑا نیٹ ورک ہے جو کام کر رہا ہے. اچھا، ابھی آپ نے کفالت یتامہ کا تذکرہ کیا تو ہم نے جو آغوش سینٹرز کا سنا ہے اس میں زیادہ تر جو ہمیں تعارف ہے وہ بوائز کا ہے، تو خواتین ونگ چونکہ الگ سے کام کر رہا ہے، تو یہ بتائیں کہ کیا آپ نے یتیم بچیوں کے لیے کوئی الگ سے ادارے بنائے ہیں؟ میں تو چاہوں گی کہ بنفس نفیس آپ ہمارے اداروں کا وزٹ کریں. ویسے تو 19 ادارے آغوش موجود ہیں پاکستان میں الخدمت فاؤنڈیشن کے، لیکن اس میں 2 آغوش خالصتاً گرلز کیمپس ہاسٹل ہیں، ایک اسلام آباد میں ہے اور ایک ہم نے شیخوپورہ میں بھی اسی سال الحمدللہ اس کا آغاز ہوا. یہ طالبات کے لیے؟ یہ بالکل طالبات کے سیپریٹ ادارے ہیں، اور وہاں ان کے لیے بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے بوائز کے لیے ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی دیگر ضروریات اور اس کے ساتھ ان کی تربیت ہر حوالے سے انتظامات کیے ہوئے ہیں. کس ایج گروپ کی بچیاں جو ان اداروں میں مقیم ہیں آپ کے پاس؟ ہمارا ایک کرائٹیریا ہے کہ ہم 6 سال سے زائد اور 10 سال تک کی بچی کو ایڈمیشن دیتے ہیں. یہ میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گی کہ یہ کرائٹیریا ہم نے کیوں رکھا. 6 سال سے پہلے ماہرین نفسیات بھی یہ کہتے ہیں کہ بچے کو ماں کے قریب ہونا چاہیے. یہ وہ بچے ہیں جو باپ سے محروم ہوتے ہیں، تو اب اگر انہیں بہت کم عمری میں یعنی 6 سال سے پہلے ماں سے بھی دور کر دیا جائے تو ان کی شخصیت میں ایک بڑا خلا رہ جائے گا. تو اس لیے 6 سال کی عمر کی بچی کو ہم ایڈمیشن دیتے ہیں، اور 10 سال تک کا کرائٹیریا موسٹلی ہم نے رکھا ہوا ہے. ویسے تو بچیاں ہمارے پاس آتی اسی ایج کی ہیں، اور پھر ان کا اسکول میں ایڈمیشن بالکل پریپ سے جو ہو جانا چاہیے وقت پہ وہ الحمدللہ ہو جاتا ہے. آغوش جو ہے یہ ہاسٹل ہے یا یہ ایک مکمل اسکول بھی ہے؟ ہم کفالت یتامہ کے تحت 2 پروجیکٹ پہ کام کرتے ہیں. ایک ہمارا آغوش ہے، اقامتی رہائشی یا جس کو آپ ہاسٹل کہہ سکتے ہیں. یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جہاں بچیاں مقیم ہیں، ان کی تربیت، ان کی صحت، صفائی اور دیگر ضروریات کا سب انتظام ہے، لیکن اسکولنگ ان کی ادارے سے باہر ہے. اسلام آباد میں بھی اور شیخوپورہ میں بھی دونوں جگہوں پہ وہ اسکول جاتی ہیں باقاعدہ. ہاسٹل ان کا بالکل لائک گھر ہے، ہم انہیں خود کہتے بھی ہیں کہ یہ آپ کا ہوم ہے، اور وہاں وہ بالکل رہتی بھی اسی طرح ہے جیسے گھر میں رہتے ہیں. اسکول کے لیے پک اینڈ ڈراپ آپ لوگ پرووائڈ کرتے ہیں؟ پک اینڈ ڈراپ ہم پرووائڈ کرتے ہیں، ان کی فیسیں، ان کے یونیفارم، ان کے XYZ جتنی ضروریات اسکول سے متعلق ہیں یا دیگر ہیں وہ ہم سب دیتے ہیں. اس میں کیا یہ لازمی شرط ہے کہ آپ کے پاس جو بچیاں رہ رہی ہیں وہ کسی خاص بیک گراؤنڈ سے آئیں، نمبر 1، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا والدین میں سے کوئی ایک اگر مسنگ ہے یا ایون دونوں مسنگ ہیں تو اس صورت میں آپ کا کوئی الگ سے کرائٹیریا ہے؟ اچھا، اس میں ایسا ہے کہ کوئی خاص ایسی شرط سوائے اس کے عائد نہیں ہوتی کہ وہ آرفن ہو،
کیونکہ ہمارے پاس ظاہر ہے اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے لوگ دیتے بھی اسی اعتماد کے ساتھ ہیں کہ ہم یتامہ کی کفالت کے لیے اس رقم کو خرچ کریں گے. اور آغوش بنایا بھی یتیم بچیوں کے اور بچوں کے لیے تھا. تو یہ تو لازمی بات ہے, اگر کوئی یتیم نہیں ہوتا تو ہم ایڈمیشن نہیں دیتے. لیکن آپ نے جو دوسری بات کہی کہ اس کے والد نہیں ہے لیکن والدہ بھی نہ ہو, تو ایسے بچوں کو تو مل جاتا ہے ایڈمیشن. موسٹلی ہمارے پاس جو آتی ہیں فیملیز وہ بالکل پور فیملیز ہوتی ہیں, اور میں آپ کو اس وقت ٹائم نہیں ہے ورنہ بتاتی کہ کچھ بچوں کے ہم نے انٹرویوز کیے. ایک خاتون ماں تھی, وہ بچی کو لے کر آئیں لیکن وہ اپنے گھر میں بالکل انسیکیور تھی. انہوں نے کہا کہ شوہر کے جانے کے بعد انہیں نہ اپنی جان اور اپنی عزت کی کوئی حفاظت محسوس ہوتی ہے اور نہ بچی کی, اس لیے وہ لائی ہیں کہ وہ بچی کو ادارے میں داخل کرا دیں. اور یقین کریں لٹریری ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. تو ایسی بچی کو بھی ایڈمیشن دیا جاتا ہے. لیکن دوسری طرف ایک اور میرے سامنے فیملی نانا آئے تھے, بہت ہی بزرگ, اور بس جیسے لاٹھی پکڑ کے چلتے ہوئے وہ آئے, اور 4 ان کی جو نواسیاں تھیں ان کے ساتھ تھیں. 3 تو ہمارے ایج لمٹ پر پوری اترتی تھیں, لیکن چوتھی جو تھی وہ 4 سال کی تھی نا. تو 3 ان بچیوں کو دیکھ کے انہوں نے بتایا کہ میرے بیٹی اور داماد دونوں روڈ ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہوئے, اور ان بچوں کے نہ دادا دادی ہیں اور نہ میری کوئی اور اولاد ہے, اور میں اس ایج میں ان بچیوں کو سنبھال نہیں سکتا, تو آپ ان بچیوں کو ایڈمیشن دے دیں. اور یقین کیجئے کہ اس دن ہم بہت افسردہ ہوئی تھی ہماری پوری ٹیم کہ ہم ایسی فیملیز کے لیے واقعی کچھ نہ کچھ ہونا ضرور چاہیے کہ وہ کیا کریں, وہ کہاں جائیں, وہ ان 4 بچیوں کا کس طرح سے کر سکتے تھے خیال. اچھا, شیخ پورہ اور اسلام آباد میں جی کل کتنی بچیاں ہیں جن کی اس وقت آپ لوگ پرورش کر رہے ہیں؟ بچیوں کی تعداد اس وقت تقریباً 200 کے قریب ہے. دونوں جی دونوں اداروں کا, ایک جگہ 90+ ہے اور ایک جگہ 50 کے قریب ہے. اچھا, کفالت یتاموں کے علاوہ ابھی آپ نے پہلے تذکرہ کیا تھا فیملی سپورٹ پروگرام. جی اچھا, فیملی سپورٹ پروگرام, اس کی ذرا تفصیلات بتا دیجیے. یہ وہ پروگرام ہے جو ان بچوں کو وظائف پرووائڈ کرتے ہیں ہم جو آغوش میں ایڈمیشن نہیں لیتے, وہ لڑکے بھی ہیں وہ لڑکیاں بھی ہیں. یعنی وہ بچے جو اپنی مدر کے ساتھ رہ رہے ہیں جی اور آغوش کے پرماننٹ ریزیڈنٹ نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی. اور ایسے کئی بچے ہوتے ہیں نا, یا تو ان کی ایج کم ہوتی ہے یا پھر وہ اوور ایج ہو چکے ہیں, ہمارے کرائٹیریا سے ان کی زیادہ ہو چکی ہے. یا کچھ بچے بھی ایسے ہیں جیسے لڑکے ہیں, مائیں ان کو کسی شاپ پہ بٹھا دیتی ہیں, ان کے ذریعے کچھ ان کے گھر کی گزر اوقات بھی ہو رہی ہے, لیکن پھر ہم ان کو وظیفہ دیتے ہیں کہ آپ ان کی تعلیم کا سلسلہ بھی جاری رکھیں اور ساتھ ساتھ وہ اپنی ماں کے لیے مددگار بھی ثابت ہوں. تو آرفن فیملی سپورٹ پروگرام نے, میں یہاں یہ بھی بتاؤں کہ جو اس بچے کی ماں ہوتی ہے اس ماں کو ہم باہمت ماں کہتے ہیں. ہم نے اس کو یہ ٹائٹل دیا, اور وہ باہمت ماں واقعتاً ہم سے جڑنے کے بعد خود یہ اظہار کرتی ہیں کہ ان کے حوصلے بڑھے ہیں, ان کو جینے کی ایک امید یا ترنگ پیدا ہوئی ہے, اور پھر وہ اپنے بچوں کی تربیت بھی ذوق و شوق سے کرتی ہیں اور ہم سے بھی ان کا رابطہ رہتا ہے. تو ہم ان باہمت ماؤں کی تربیت کے لیے بھی, ان کی کاؤنسلنگ کے لیے بھی کوئی نہ کوئی اپنا ایسا سلسلہ جاری رکھتے ہیں کہ وہ نا امید نہ ہو. ناظرین, یہاں ہم لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. محترمہ ظرفشاں صاحبہ سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. کچھ منظر ہم سے کھو گئے ہیں, جیسے وقت کے چہرے پہ کچھ مسکراتے لمحے کہیں چھپ سے گئے ہوں, جیسے کتابوں کے صفحوں میں پروئے کچھ لفظ اپنے جملے سے مٹ گئے ہوں. بستے میں تھا جو بچپن بھرا وہ ہاتھ سے کیسے چھوٹ گیا ہے, ایک کہانی کا تانا بانا وقت سے پہلے ٹوٹ گیا ہے. جیسے روشنی ہو پر آنکھیں بند ہو جائیں, آواز ہو پر سننے نہ پائیں, جیسے انگلی کوئی ہاتھ کے تھام لینے کی منتظر ہو. آدھی ادھوری دل کی کہانی بچپن کے آنگن میں موڑ کے دیکھ
देखें, जैसे रात कोई सुबह के आ जाने की मुंतज़िर हो। इस तस्वीर का कोई रंग फीका ना पड़ने पाए कि कोई कहानी अपने किसी किरदार से नामुकम्मल ना रहने पाए। इसलिए अल-खिदमत फाउंडेशन हजारों यतीम और बेसहारा बच्चों के ख्वाब संभाले, इन्हें ताबीर की राह दिखाए आगे बढ़ रहा है। एक कहानी का ताना बाना फिर से वही जुड़ गया है। सिर्फ 4500 रुपए महाना से आप भी यतीम बच्चों की कफालत कर सकते हैं। अल-खिदमत फाउंडेशन के कोई ताबीर अधूरी न रहे। वेलकम बैक नाजरीन। ज़रफ़शां फ़रही साहबा से हमारा सवालात का सिलसिला जारी है। अल-खिदमत फाउंडेशन वीमेन विंग ट्रस्ट के बारे में हम उनसे मज़ीद कुछ मालूमात लेंगे। ये बताइए कि अभी जब आपसे गुफ्तगू जारी थी तो आपने बताया फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम, तो इसमें आप हमें कफ़ालत यतामा और फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम दोनों के हवाले से ये बताइए कि आगोश में रहने वाले एक बच्चे का माहाना ख़र्चा कितना है, और जो फैमिली सपोर्ट प्रोग्राम में आप बच्चे को उसके घर में रखते हुए उसकी फैमिली को सपोर्ट करते हैं या उस बच्चे के तालीमी अखराजात के लिए, उसकी ज़रूरियात के लिए आप उसको पे ऑफ करते हैं पर मंथ, तो क्या है दोनों का तनासुब क्या है? अच्छा, आगोश क्योंकि पूरा एक हॉस्टल है और हर तरह की फैसिलिटेशन हमने वहाँ बच्चों को दी हुई है, तो 15 से 18 हज़ार तक का खर्च एक बच्चे पर आता है। और 15 से 18 हज़ार में उसकी लिविंग प्लस उसकी एजुकेशन की जो कॉस्ट है वो इसमें मैनेज, उसका खाना पीना, उसका मेडिकल चेकअप या उसकी दीगर ज़रूरियात जैसे स्कूल की यूनिफॉर्म, फीसें, इसी तरह उसके मौसम गर्मा के लिबास, मौसम सरमा के लिबास, XYZ जितनी ज़रूरियात हैं बच्चों को वहाँ पर दी जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह हॉस्टल के अंदर। तो उसमें ये 15 से 18 मैंने इसीलिए कहा कि कंडीशनली किसी महीने में कोई चीज़ ज़्यादा भी हो जाती है ना, कि कोई जैसे अब हमने सरमा की जैकेट्स भी उनको भेजनी है या उन्हें कोई स्पोर्ट्स का ट्रैक सूट या जॉगर्स जो उनकी ज़रूरियात हैं वो भी भेजनी है। यानी औसतन हॉस्टलाइट बच्चियों पे आपका ऑलमोस्ट वंस अ ईयर 2 लाख रुपए खर्च आ जाता है। जी बिल्कुल, तकरीबन ऐसे ही है जी। और जो बच्चे अपने घरों में अपने वालिदैन के साथ हैं, वालदा के साथ हैं, तो उनको आप कितना पर मंथ पे करते हैं? इनको 4000 पर मंथ जा रहा 4000 पर मंथ जी। उसमें उनकी स्कूल की फीस जरा फोकस्ड होती है। अच्छा, डोनेशंस अल-खिदमत फाउंडेशन को एज अ होल मिलती हैं या वीमेन विंग जो ट्रस्ट है वो अलग से डोनेशंस भी इकट्ठी करता है? ट्रस्ट खुद अपने बिहाफ पे इकट्ठी करता है खवातीन के दायरे से। ये भी एक दिलचस्प बात है कि खवातीन ही को डोनेशन दे रही होती हैं। यानी पाकिस्तान में बहुत बड़ा खवातीन का ऐसा तबका है जो खवातीन ही के साथ काम करना चाहता भी है और उनको डोनेशन देता है। अच्छा, आगोश बराए तालबात जो है जी, उसकी कितनी गुंजाइश है सोसाइटी में, और आपका क्या प्लान है, कितने शहरों में आप मजीद इस तरह के जो रिहायशी या कामती इदारे हैं उसके खोलने का आप लोग प्लान कर रहे हैं, या इसको पाइपलाइन में कितने मजीद इंस्टीट्यूशंस हैं? अच्छा माविया भाई, इसमें मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगी थोड़ा गैर जानिबदारी के साथ। वैसे तो मैं अल-खिदमत की नुमाइंदा हूँ, लेकिन मुआशरे में अल-खिदमत ने तो आगोश इंतहाई मजबूरी के तहत बनाए, वरना एक इस्लामी मुआशरे में एक फलाही रियासत के अंदर नौबत नहीं आनी चाहिए कि यतामा के लिए अलग से इदारे बनाए जाएं और वो बच्चे उन इदारों में परवरिश पाएं और इदारे उनकी तामीर, तरबियत और उनकी तश्कील किरदार करें। असल में तो ये जिम्मेदारी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो अल्लाह ताला ने इस्लामी मुआशरे के अंदर उन रिश्तेदारों की और उन खुशहाल घरानों की रखी है जिनको अल्लाह ताला ने फराखी अता की हो माली एतबार से, तो ये उनके लिए फर्ज बन जाता है कि वो अपनी सोसाइटी के यतामा की कफालत करें ना। लेकिन पाकिस्तान में ये एक हमारा बहुत बड़ा खला, या दुनिया में ही कह लें आलमी सतह पर भी एक बहुत बड़ा ये खला है कि जो बच्चे यतामा होते हैं, यतीम होते हैं, उनकी परवरिश उनकी फैमिलीज या खानदान सपोर्ट नहीं करता, अजीज़ व अकारिब कंट्रीब्यूट नहीं करते। बिल्कुल, मोस्टली ऐसा ही है। और इसीलिए आप सूरत हाल ये देख लीजिए कि अभी हमने अपने शेखुपुरा आगोश में 250 बच्चों के लिए ये इदारा बनाया, और इस्लामाबाद में हमारी बिल्डिंग जो है इस वक्त वहाँ कैपेसिटी इतनी थी कि 50 के करीब
بچیاں وہاں موجود ہیں، لیکن ویٹنگ لسٹ میں ایک لمبی لائن ہے. بہت ساری بچیاں ایسی ہیں جو ابھی ایڈمیشن کی خواہش مند ہیں، اور پورے پاکستان میں اگر ایک سروے کے مطابق دیکھا جائے تو 15 لاکھ صرف بچیاں، اور یہ سروے بھی میں آپ کو 2 سال پرانا بتا رہی ہوں کہ 15 لاکھ بچیاں یتیم ہیں. اب ان 15 لاکھ بچیوں میں سے آپ سمجھ لیں کہ کتنی بہت تھوڑی تعداد ہمارے پاس موجود ہے، اور ایک بہت بڑی تعداد ہے جو تعلیم سے، تحفظ سے، زندگی کی بالکل بنیادی ضروریات تک سے بھی محروم ہے. 15 سے 20 لاکھ وہ یتیم بچیاں ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتی. جی اس بالکل، طرح سے جی بالکل یتیم ہیں. یتیم ہونے کی وجہ سے پھر وہ تعلیم سے بھی محروم ہے. اور جب ہم ان کی ماؤں سے ملتے ہیں تو ایک بہت بڑا جو سوال ہے اس وقت ہمارے پاکستانی معاشرے میں، ایک تعلیم کا نہ ملنا، دوسرا تحفظ. زیادہ تر بچیاں وہ ہیں کہ باپ ہیں نہیں، اور مائیں جو ہیں وہ یا تو گھروں میں کام کرتی ہیں یا کہیں کسی ادارے میں جاب کرتی ہیں، تو پیچھے بچیوں کے حفاظت کا کوئی انتظام نہیں ہے. اور پھر مائیں پریشان ہو کے وہ بچیوں کو نہ اپنے ساتھ لے جا سکتی ہیں، نہ ان کو تنہا گھر میں چھوڑ سکتی ہیں. تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ایکسٹرا کریکولر یا کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں، جی جی، اس کے لیے آپ نے کیا ڈیزائننگ کی ہے؟ اس کے لیے الحمدللہ پورا ایک پلان ہمارے پاس موجود ہے. ہم 2 طرح کی، ایک فزیکلی اور ایک ان کی یوں سمجھ لیجئے کہ فکری رہنمائی کرنے کے لیے یا ان کی تربیت کرنے کے لیے پلاننگ کرتے ہیں. قرآن و سنت سے ان کو جوڑنا، تو قرآن و سنت کا، احادیث کا، سیرہ کا، اسلامک ہسٹری کا ان کو مطالعہ بھی کروایا جاتا ہے. ان کے لیے ورکشاپس یا لیکچرز بھی ہوتے ہیں، یا انہیں مختلف کھیلوں کے ذریعے، ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ اسلام کس طرح ایک اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تربیت کے مطابق ہماری کوشش ہوتی ہے کہ بچیوں کی گرومنگ کریں. اور دوسرا ان کے لیے گیمز، اسپورٹس گالا، یا پھر ان کی مختلف ایکٹیویٹیز. لڑکیاں ہیں، لڑکیوں کی ضرورت ہے کہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ انہیں تھوڑی سی کوکنگ بھی آنی چاہیے، یا کوئی آرٹ اینڈ کرافٹ، یا کوئی اور ایسی صلاحیت بھی ان کے اندر آ جائے. یہاں میں ضرور چاہوں گی آپ کو بتاؤں کہ جو سکلز ہیں آپ ان کی وہ بھی ڈیولپ میں ایک کریکولم آپ نے ڈیزائن کیا. ہاں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ اسلام آباد میں ہمارے پاس ذرا بچیاں ٹین ایج ہو چکی ہیں، اور ان کی موسٹلی 15 سال 16 سال تک کی بچیاں ہیں. کتنے سال سے چل رہا ہے اسلام آباد والا ادارہ؟ یہ 12 سال سے. 12 سال سے. اچھا، ان بچیوں کو جن کا میں ذکر کر رہی ہوں اسلام آباد کی، ہم نے سوچا کہ صرف ان کو ڈاکٹر، انجینئر یا جو ایک کانسیپٹ معاشرے میں پایا جاتا ہے، صرف ان کے ذہن میں آئیڈیل وہی نہ ہو. تو ہم نے ان کی ایک باقاعدہ کونسل بنائی، ادبی کونسل، اور اس میں ہم نے ان کو ایک رسالہ کس طرح نکالا جاتا ہے، اس رسالے کے لیے، میگزین کے لیے کیا کیا کوششیں ہونی چاہیے. ایک ایڈیٹر بنائی، ایک سب ایڈیٹر بنائی، ان کی پوری ایڈیٹوریل کمیٹی بنائی، اور ماشاءاللہ اس سال انہوں نے، بچیوں نے خود اپنی ایفرٹ سے ایک رسالہ نایاب کاوش کی صورت میں الحمدللہ تیار کیا. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ابھی سے ہم نے ان کو سکھا دیا کہ آپ اگر اس فیلڈ میں آئیں گے تو آپ یہ بھی کر سکتی ہیں. زبردست. اسلام آباد والا جو آپ کا آغوش ہے طالبات کے لیے، وہ گزشتہ 12 سال سے کام کر رہا ہے. جی تقریباً. تو اس میں طالبات کی جو کیپیسٹی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ابھی آپ کا کیا پلان ہے؟ بالکل پلان موجود ہے. ہمیں بڑی بلڈنگ کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ہم سرچ بھی کر رہے ہیں، فنڈنگ بھی کر رہے ہیں. بلکہ میں آپ کے توسط سے چاہوں گی کہ اس کار خیر میں ہمارے ساتھ جو لوگ بھی تعاون کرنا چاہیں وہ ضرور ہم سے رابطہ کریں. اسلام آباد جو آغوش پر ہے طالبات ہے، جی، اس کا بھی پرپس بلڈنگ نہیں ہے. نہیں، بلڈنگ موجود ہے لیکن ضرورت زیادہ کی ہے. اس وقت جو بچیاں میں نے آپ کو بتایا نا، ویٹنگ لسٹ پہ ایک لمبی تعداد موجود ہے. تو اگر ہم نے ان بچیوں کو بھی سمیٹنا ہے جو معاشرے میں اس وقت موجود ہیں، لیکن ہمارے ادارے کی گنجائش ہمیں کم لگ رہی ہے، تو انشاءاللہ ہمارا پلان یہی ہے کہ ہم ایک بڑی بلڈنگ میں انشاءاللہ موو کر جائیں. اچھا، یہ 2 ادارے چلانے کے علاوہ آغوش ہے اسلام آباد میں، جی، اور دوسرا شیخوپورہ میں. ان 2 اداروں کے علاوہ آپ نے بتایا کہ خدمات کا ایک بڑا نیٹ ورک ہے، فیلڈ میں جا کر بھی خواتین کام کرتی ہیں. تو اس کی کچھ تفصیلات آپ دیں گی؟ جی بالکل. میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ کمیونٹی سروس ہمارا ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اچھا، اس کمیونٹی سروسز کے تحت ہم معاشرے میں جو ایسی فیملیز ہیں جو اپنی بچیوں کی باعزت شادی نہیں کر پاتی، اور پھر وہ ہم سے رابطہ کرتے ہیں یا ہمیں ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے،
تو ان بچیوں کے لیے ایک شادی گفٹ مکمل ایک پیکج ہوتا ہے جس میں انتہائی ضروریات زندگی کا سامان جو ایک بچی کی شادی کے وقت اس کو ملنا چاہیے سنت طریقے سے، ہم اس کو شادی گفٹ کی شکل میں وہ بھی دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ کوئی اسپیشل پرسن ہے، اس کی کوئی ایسی ضرورت ہے، جیسے ویل چیئر کی ہمیں ڈیمانڈ آتی ہے تو ہم ویل چیئرز بھی دے رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی اگر علاج کے لیے ہم سے کوئی رابطہ کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ الخدمت کے جو ہاسپٹلز ہیں وہاں ان کا فری علاج ہوتا ہے، بلکہ اگر کوئی میجر سرجری ہے یا کوئی ایکسیڈنٹل کیس ہے تو اس میں بھی پھر ہم مالی طور پہ بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، یا اس کو میڈیسن فراہم کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی کرتے ہیں۔ اسی طرح میڈیکل کیمپ ہمارے کچی بستیوں میں لگائے جاتے ہیں۔ میڈیکل کیمپ ضرورت کے مطابق بھی ہوتے ہیں، جیسے کہیں پر ضرورت ہے ہیپاٹائٹس کے ہونے ہیں ٹیسٹ، یا اب کووڈ آیا تھا تو اس وقت ایک بڑا مسئلہ تھا، تو جتنی چیزوں کی ضرورت تھی وہ الحمدللہ الخدمت ٹرسٹ کے تحت ہم نے پرووائڈ کی تھی۔ میڈیکل کیمپ میں کوئی مستقل ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو آپ کے ساتھ چلتی ہے؟ مستقل نہیں، لیکن پیما کی تعاون کے ساتھ، پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی جی بالکل، ان کے تعاون کے ساتھ، جی ان کی ڈاکٹرز، فیمیل ڈاکٹرز موسٹلی ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں اور ہمارے میڈیکل کیمپس میں آتی ہیں۔ آئی میڈیکل کیمپ بھی ہم لگاتے ہیں اور اس میں بھی ہمارے ساتھ الحمدللہ ایک بڑی ٹیم ہوتی ہے، میل فیمیل، جو ہمیں ضرورت ہو ڈاکٹر تو وہ ہمارے ساتھ آ کے تعاون کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، آئی کے حوالے سے جو آپ کیمپس لگا رہے ہیں، اس میں یہ جو پی او بی ٹرسٹ ہے، پریونشن آف بلائنڈنس ٹرسٹ، یہ لوگ آپ کے ساتھ کوارڈینیشن میں ہیں؟ جی رابطے میں تو ہیں الحمدللہ، اور جہاں ضرورت ہو تو پھر دیکھ لیا جاتا ہے کہ کتنی ہمیں ان سے تعاون لینا ہو، یا الحمدللہ پیما کی طرف سے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسیشن کے جی بالکل کوآپریشن جی بالکل جی بالکل الحمدللہ۔ اچھا، فیلڈ میں جب آپ لوگ نکلتے ہیں تو فیلڈ میں کام کرنے کے حوالے سے خواتین کو جنرلی کیا چیلنجز پیش آتے ہیں؟ آپ کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم والنٹیئر ورک کرنے نکلتے ہیں، دیکھیں چیلنجز تو معاشرے میں اس وقت میرا خیال ہے سب کے لیے موجود ہیں، اور جب الخدمت کی خواتین بھی نکلتی ہیں تو ایک سب سے بڑا سوال تو ہمارے مالی وسائل کا ہے کہ ہمارے پاس بجٹ ہو، لوگ ہمارے سامنے موجود ہوں جن کو ضرورت ہے، جو تکلیف میں ہیں، اور یقیناً ان کی تکلیف دیکھ کر ہم تڑپ اٹھتے ہیں، تو کوئی بھی انسان نظر انداز نہیں کر سکتا ان کی تکلیف کو۔ وسائل کی کمی ہو تو وہ تکلیف دور نہیں کی جا سکتی، تو سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس بجٹ ہو۔ لیکن الحمدللہ اس پہ تو اللہ کا جتنا بھی کروڑا شکر ادا کیا جائے کہ ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر الخدمت کے اوپر اعتماد موجود ہے۔ آنکھیں بند کر کے لوگ ہمارے ایک میسج پر، ہماری ایک اپیل پر بڑے سے بڑا فنڈ بھی ہمیں بھیج دیتے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ڈیزاسٹر میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ جب کووڈ پیریڈ چل رہا تھا تو اس وقت بھی الحمدللہ ہماری طرف سے ایک بہت بڑا بجٹ اور فنڈ جو ہے وہ اس میں استعمال ہوا۔ ابھی جو سیلاب کی صورتحال پاکستان میں آئی اور چاروں صوبوں کے اندر جتنا کربناک معاملہ نظر آ رہا تھا، تو الخدمت خواتین ٹرسٹ نے ہی الحمدللہ تقریباً 15 کروڑ کے قریب کیش امداد اور 75+ ٹرک جو ہیں وہ امدادی سامان کے روانہ کیے ہیں۔ تو یہ ایک چیلنج ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وسائل موجود ہوں، اور الحمدللہ وہ مل جاتے ہیں۔ دوسرا، اگر آپ یہ کہیں کہ ہمیں اپنی سوسائٹی کے اندر سیکیورٹی کی ضرورت ہوتی ہے اور خواتین کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ خواتین کو جانا ہی نہیں چاہیے، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے مرد بھائیوں کا بہت تعاون ہے کہ وہ پہلے سے وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ ساری صورتحال سے ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کا تعاون نہ ہو تو شاید ہمارے لیے بھی ممکن نہ ہو ہر جگہ رسائی اپنی ممکن بنانا اور اپنے سامان کو پہنچانا۔ تو الخدمت فاؤنڈیشن کے ہمارے رضاکار بھائیوں کا تعاون رہتا ہے، اس حوالے سے ہمیں سیکیورٹی کی طرف سے اطمینان ہو جاتا ہے۔ اگر وہ ہمیں گو ہیڈ دیتے ہیں کہ خواتین آ سکتی ہیں، تب پھر ہمارا کوئی گروپ یا ایک وزٹ جو ہے وہ ہوتا ہے، ورنہ پھر ہم بھی وزٹ نہیں کرتے۔ خواتین کے لیے ایک بڑی ہمت کا کام ہے اور ہم اس کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں۔ آپ سے سوالات کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پہلے ہم لیتے ہیں کمرشل بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ میرے
میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اسپیشل ٹی وی کے اسٹوڈیوز میں حاضر ہوا ہوں. اس ملک میں ایک ایسے چینل کی شدت سے ضرورت تھی جو غیر جانبدار ہو، ایک غیر جانبدارانہ تجزیے ہوں، باعث نہ ہو، اور پاکستانیت اسلام کے حوالے سے ایک بلند آواز کے ساتھ بات کی جا سکتی ہو. ایک ایسا چینل کی ضرورت تھی کہ جس کو پوری فیملی کے ساتھ بیٹھ کے آدمی دیکھ سکے. ایک ایسا چینل چاہیے کہ جو ہماری مشرقی اقدار کو فروغ دے اور مغربی اقدار کے سامنے اسی طرح ڈٹ کے کھڑا ہو جائے جس طرح آج سے تقریباً 70 سال پہلے مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈٹ کے کھڑے ہوئے اور ساری مغربی اقدار کی باتوں کا انتہائی مثبت اور ٹھوس جواب دیا، جس کے نتیجے میں جو مغرب کی جلغار تھی اور جس کا یہ خدشہ تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی کو بہا کے لے جائے گی، وہ طوفان تھم گیا اور ان دلائل کا کوئی مقابلہ نہ کر سکا. مجھے امید ہے کہ یہ اسپیشل ٹی وی ہماری ان اقدار کی حفاظت کرے گا. یہ ہمارے ملک کی ضرورت ہے. یہ نوجوان نسل کا ترجمان بنے گا. یہ ہمارے بیٹیوں کے سروں کو ڈھانپنے والا ٹی وی ہوگا اور ہمارے بیٹیوں کے حقوق کے لیے بات کرے گا. ہمارے گھروں میں اس کی ایک ہر وقت ضرورت محسوس کی جائے گی اور ایک ایسا چینل یہ انشاءاللہ بنے گا کہ جو ہر حال میں ہر اس پہلو کو جس کی ملک کے لحاظ سے ایک اہمیت ہے اس کو اجاگر کرے گا. ویلکم بیک ناظرین. الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کی خدمات کے حوالے سے ہم محترمہ زرفشاں فرحین صاحبہ سے محو گفتگو ہیں. ایجوکیشن کے حوالے سے اوور آل آپ کے الخدمت فاؤنڈیشن ویمن ونگ کی کیا سروسز ہیں اس وقت؟ جی، اس سلسلے میں ہمارے کئی دائرہ کار ہیں، جس میں سر فہرست ہمارا ایک قرآن فاؤنڈیشن یا قرآن لرننگ پروگرام ہے، جس کے تحت ہم مختلف بستیوں میں اپنے قرآن فاؤنڈیشن یا مراکز قرآن جاری رکھے ہوئے ہیں. وہاں پہ بچے قرآن کی، حدیث کی تجوید اور ترتیل، اسی طرح مسنونانہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے، اس حوالے سے تربیت پا رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی کچی بستیوں میں کمیونٹی اسکولز ہیں، جہاں بالکل وہ بچہ جس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہوتی، جس نے کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھی ہوتی، تو انہیں پھر فری تعلیم، ان کی کتابیں، ان کے یونیفارم، ان کے دیگر جو اسکول کی ضروریات ہیں وہ سب ہم پرووائڈ کرتے ہیں. یہ ریگولر مارننگ اسکولز ہیں یا پارٹ ٹائم اسکولز ہیں؟ نہیں، یہ بالکل مارننگ اسکول ہیں، یہ ریگولر اسکول ہیں. اور اس کا کیا کانسیپٹ ہے، کس طرح سے یہ اسکولز قائم ہیں؟ الخدمت نے اس کو بھی ایک کچی بستیوں کا سروے کرنے کے بعد وہاں کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے الخدمت کی جو اپنی بلڈنگز ہیں ان کے اندر پرائمری لیول تک کی کلاسز باقاعدہ پورے اسکول سسٹم کے تحت جاری رکھی ہوئی ہیں اور الخدمت ان کو فائنینس کرتا ہے مکمل طور پہ. اسی طرح میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ ایک ہمارا سی پی سی کے عنوان سے پروجیکٹ ہے، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں چائلڈ پروٹیکشن سینٹر. یہ سی پی سی کے تحت وہ بچے جو یا بچیاں جو بالکل گلی محلوں میں اسٹریٹ چلڈرن جن کو آپ کہتے ہیں، بس گھوم پھر کے اپنا وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اسکول جا نہیں سکتے، مالی وسائل نہیں ہیں، تو خاص طور پہ ان بچیوں کو ایک لمیٹڈ ٹائم کے لیے اسکول میں ایڈمیشن دیا جاتا ہے. ان کو پریپیئر کیا جاتا ہے کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ کسی اسکول میں ان کا ایڈمیشن کروایا جائے. تو ہمارا پروجیکٹ ہے اسکالرشپ اسکیم کا. الفلاح اسکالرشپ اسکیم کے تحت وہ بچے بچیاں جو ہائر اسٹڈیز میں مختلف یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں، اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں، لیکن اپنی کمائی کی وجہ سے وہ اپنی تعلیمی اخراجات اور فیس وغیرہ دینے سے قاصر ہیں، تو وہ ہمیں اپروچ کرتے ہیں اور پھر ہم ان کا ماہانہ وظیفہ طے کر دیتے ہیں. یہ الفلاح اسکالرشپ جو آپ نے بتایا، یہ بالکل ایک نئی انفارمیشن ہے
یہ بتائیں کہ کالج کے اسٹوڈنٹس بھی اس سے استفادہ حاصل کر جی سکتے بالکل، ہیں یہ یونیورسٹی کے بھی؟ جی جی بالکل. اور یہ اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، اسکول کے اسٹوڈنٹس کو پھر ہم موسٹلی ویسے ہی مہینہ اچھا، وظیفہ. ہائر ایجوکیشن میں آپ پریفر کرتے ہیں کہ جو پروفیشنل ڈگریز کے لیے بچے کوالیفائی کرتے ہیں یا یونیورسٹی میں کوئی بھی پروگرام ہو جس کے اندر وہ اسٹڈیز کر رہے ہیں تو اس کے لیے وہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ وہ کسی بھی پروگرام کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ پریفر کیا جاتا ہے کہ ان کے مارکس کتنے ہیں، مطلب وہ بچے واقعی پڑھنے والے ہیں اور اپنی پوری ڈگری مکمل کرنے میں کتنا انٹرسٹڈ یعنی ہے. لائف میں اگر وہ ایکسل کر سکتے ہیں اور ان جی. کے اندر اسٹڈی کا پوٹینشیل شوق، موجود ہے جی جی اور وہ تعلیم میں آگے بڑھ سکتے ہیں اور صرف پیسے کی کمی کی وجہ سے انہیں کوئی ایشو آ رہا ہے جی بالکل. تو اس میں پھر آپ ان کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی بالکل. یہ اسکالرشپ ہے یا یہ لون ہے؟ یہ اسکالرشپ ہے ویسے نا، لیکن اخلاقی طور پہ ان بچوں کی تربیت بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. تو ہم انہیں گاہے بگاہے جب کبھی انوائٹ کرتے ہیں تو ان کو یہ یاد دہانی کراتے ہیں کہ یہ ایک معاشرے کا ان کے اوپر قرض ہے، اور آج اگر انہیں فائنانس الخدمت نے کیا ہے تو کل انشاءاللہ جب وہ کسی مقام پر ہوں گے تو وہ معاشرے کے کسی ایسے ہی فرد کو اسپانسر اپنے جیسے کریں. بچوں کو support بالکل کریں. بالکل. اس کے علاوہ کوئی مائکرو فائنانسنگ وغیرہ بھی آپ لوگ کرتے ہیں؟ جی بالکل. مواقعات پروجیکٹ ہے ہمارا، ایک بہت اہم پروجیکٹ ہے، کیونکہ وہ خواتین جو کسی بھی وجہ سے مالی طور پہ کمزور ہوتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ کوئی چھوٹا اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بزنس کر سکیں، اور جب وہ ہم سے رابطہ کرتی ہیں تو ہم انہیں بلا سود قرض پہنچاتے ہیں، اور پھر وہ اپنا جو بھی چھوٹا کاروبار شروع کریں. جیسے ایک خاتون نے ہمیں اپلیکیشن دی اور اس کے بعد انہوں نے اپنے گھر کے اندر ہی سلائی اسٹچنگ یونٹ جو ہے وہ قائم کیا، اور 2-4 اپنی شاگردوں کو جمع کر کے انہوں نے اپنے اس یونٹ کا آغاز کیا تھا. اس کے آغاز کے لیے انہوں نے ہم سے قرض کا مطالبہ کیا، ہم نے ان کو دیا، اور آج الحمدللہ پورا ایک ادارہ بنا کے وہ کئی 50 کے قریب بچیاں ہیں جن کو سکھا بھی رہی ہیں اور اپنی بھی باعزت ایک روزی کا روزگار کا انتظام کر کے بہت مطمئن ہے. آپ جو مواقعات میں لوگوں کو قرض دیتے ہیں، خواتین کو قرض دیتے ہیں، اس کے لیے کوئی اسپیسیفک آپ نے کرائٹیریا رکھا ہے کہ جو آپ سے قرض لینے آئے گا وہ اپنا کوئی بزنس پلان یا پروجیکٹ بنا کر دے؟ جی بالکل. یا صرف کیش مانگے گا تو آپ کیش دے دیں گے؟ نہیں، اس کے لیے ہم نے کچھ شرائط طے کی ہوئی ہیں، رولز ہیں ہمارے کہ وہ اپنا پلان بھی بتاتے ہیں، ہمیں پرپوزل لے کے آتے ہیں. اچھا، ہم ان کی خود بھی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. اگر ہمیں یہ لگتا ہے باقاعدہ جب ہم سے انٹرویو میں کنورسیشن کرتے ہیں ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے بیچاری نے ڈیزائن تو کر لیا ہے لیکن اس کو خود اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ اس کا آؤٹ پٹ حاصل بھی کر سکے گی یا نہیں، تو ہم اس کو خود بھی گائیڈ کرتے ہیں، اس کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں. کاؤنسلنگ ورکشاپس بھی ہم نے رکھی تھی. اور جیسے میں ابھی آپ سے ذکر کر رہی تھی کہ جو ہماری یتامہ کی مائیں ہیں ہم انہیں باہمت ماں کہتے ہیں، تو ہم پریفر کرتے ہیں کہ ان کو بھی قرض دیں اور وہ بھی اپنی گھر کے اندر رہتے ہوئے باعزت اپنی روزگار کا انتظام کر سکیں. تو خواتین کو اپنے امپاور کرنے کے لیے، ان کے اندر سکلز ڈیولپ کرنے کے لیے، جن سکلز کے ذریعے سے وہ خود انحصاری کی طرف جا سکیں، تو اس کے لیے آپ نے کوئی ٹریننگ سینٹرز پلان کیے؟ بالکل. یہ پہلو آپ سے ڈسکس ہونے سے واقعی رہ بھی گیا تھا کہ ووکیشنل سینٹرز ہمارے آج بھی موجود ہیں، اور انشاءاللہ ان فیوچر بھی جہاں ضرورت ہوگی اور جس طرح بھی بڑھائے جا سکے ہم بڑھائیں گے. اسکل گرومنگ بہت اس وقت معاشرے کی ضرورت ہے، اور خواتین کو عموماً سلائی کڑھائی اس طرح کی چیزوں میں دلچسپی ہوتی ہے، تو ووکیشنل سینٹر میں ہمارے یہ کورسز، ڈپلوما کورسز سال کے 2 سال کے بھی کروائے جاتے ہیں، شارٹ کورسز بھی کروائے جاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ کیونکہ اب زیادہ تر یوتھ ہماری آئی ٹی کی طرف دلچسپی رکھتی ہے، تو کمپیوٹر کلاسز، کمپیوٹر کورسز کا بھی ہم نے باقاعدہ اپنے اداروں کے اندر انتظام کیا ہوا ہے، اور کافی ساری بچیاں جو ہیں اس سے مستفید ہو رہی ہیں. یعنی آپ ڈیجیٹل سکلز کی ٹریننگ جو ہے وہ بھی اب نئی جنریشن کو وہ دے رہے ہیں؟ جی بالکل بالکل. جو خواتین، جو طالبات، جو لڑکیاں خدمت کے نیٹ ورک میں بطور والنٹیئرس یا ایز اے جاب کیریئر اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیں تو یہ بتائیں کہ الخدمت فاؤنڈیشن میں ایز اے چیریٹی ورکر کیا سکوپ ہے خواتین کے لیے؟ دیکھیں، اسکوپ تو میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑا یہ ہے کہ جیسے میں نے اپنی بات کا آغاز بھی کیا تھا کہ یہ تو ایک عبادت ہے، تو جو بھی سرکل میں آتا ہے انشاءاللہ وہ اپنی دنیا ہی نہیں آخرت بھی بنا لیتا ہے. والنٹیئرز ہوں یا آن جاب ہوں؟ بالکل بالکل. دیکھیں، جاب ضرورت کے تحت کی جاتی ہے، لیکن جو جاب کر رہے ہوتے ہیں وہ اگر اس کو مشن سمجھ کے اور مشنری اسٹائل میں جب کرتے ہیں، پھر وہ صبح دیکھتے ہیں نہ شام دیکھتے ہیں،
اور الحمدللہ الخدمت کے ہمارے موسٹلی ورکرز ایسے ہی ہیں کہ جو جب جہاں جس وقت ان کی ضرورت ہوتی ہے وہ موجود ہوتے ہیں. تو ایک سب سے بڑا اسکوپ تو یہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ راضی ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے تو خود اس بات کو فرمایا ہے کہ میرے بندوں کے لیے، جو حدیث قدسی سے ہمیں حوالہ ملتا ہے کہ جو میرے مخلوق اللہ کا کنبہ ہے اور جو میرے بندوں کی خدمت یا ان کی داد رسی کے لیے بھاگ دوڑ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ فرشتے اس کے لیے دنیا کے معاملات میں مددگار بن جائیں، خوشخبریاں ہی خوشخبریاں ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہے. اور دوسرا میں سچ بتاؤں تو میرا اپنا ایکسپیرینس ہے کہ انسان کی اپنی بہت تربیت ہو رہی ہوتی ہے ٹریننگ اس حوالے سے کہ جب ہم معاشرے کے بالکل پسے ہوئے یا محروم طبقے کے قریب جاتے ہیں، ہم کچی بستیوں میں جاتے ہیں، ہم ڈیزاسٹر میں، ابھی فلڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح پوری فیملیز سخت آزمائش سے گزری ہیں، اور وہ خواتین جو میری ہی جیسی ہیں، اور میں ایک پرسکون گھر میں بالکل آسائشات کے ساتھ بہت اچھے انداز میں اپنی دن اور رات گزار رہی ہوں، لیکن وہ کتنی سخت آزمائش کا شکار ہیں. تو یہ چیز اپنی ٹریننگ اس طرح کرتی ہے کہ انسان میں شکر کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ڈر بھی پیدا ہوتا ہے، دوسروں کی مدد کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے. بہت شکریہ زرفشاں فرحی صاحبہ. خدمت کے میدان میں خواتین بہت ہی باہمت ہیں اور وہ مردوں کے شانہ بشانہ دن رات خدمت میں مصروف عمل ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی انسپائریشن ہے نوجوانوں کے لیے، طالبات کے لیے، خواتین کے لیے، کہ وہ اپنی ہی جیسی خواتین کو جو اس معاشرے کے اندر اپنی کسی بھی کمی کی وجہ سے، اپنی زندگی کے اندر کسی بھی محرومی کی وجہ سے اپنے تمام معاملات کو ٹھیک طریقے سے ادا نہیں کر پا رہے، تو الخدمت فاؤنڈیشن خواتین ونگ جو ٹرسٹ ہے، انہوں نے ان کی بہت ساری ضروریات کو اپنے ذمے لی ہے، اور وہ لوگوں کی خدمت کے میدان میں سرگرم عمل ہیں، اور وہ اسی طرح سے مردوں کے شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں جس طرح سے مرد حضرات خدمت کے میدان میں مصروف عمل ہیں. تو آج کے اس پروگرام میں اپنے میزبان محمد معاویہ کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ دستک میں ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.